السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے کچھ ساجھیدار ہیں جنہوں نے دین والی چیزیں ان کے لیے طے کی ہیں، مقرر کی ہیں، ایسی وہ چیزیں جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ آج کا موضوع آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا آپ کی اطاعت سے خروج ہے، یعنی آپ کی اطاعت کا جو ایریا ہے اس سے نکل جانا ہے۔ ہم سے پوچھا جانے لگتا ہے کہ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ میلاد کے منکر ہیں؟ تو بڑے دھوکے کا سوال ہوتا ہے۔ اب جو آدمی نہیں جانتا کہ ٹیکنیک اس سوال میں کیا ہے، اگر وہ کہہ دیا تو کہتا تو کافر ہیں۔ میلاد مانا کیا ہوتا ہے؟ میلاد مانا ہوتا ہے پیدائش۔ تو جہاں جہاں کہیں میلاد کا لفظ آیا ہے بولیں گے دیکھو میلاد ہے، یہاں پہ میلاد ہے نا، اس جگہ میلاد ہے۔ بھائی میلاد ایک عربی کا ورڈ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ اب اس طرح تو میلاد کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کی میلاد تو ہے ہی۔ جیسے ابھی جو سن لکھا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈر میں، آپ کبھی بھی دیکھیں گے تو اس میں عین لکھا ہوگا ایک سن میں، اور یہاں دیکھیے عربی کے سامنے ہا لکھا ہے، ہجری۔ عین لکھا کا مطلب ہوتا ہے عیسوی، اور ہا جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہجری۔ عربی میں عین کی جگہ پر میم ہوتا ہے۔ جیسے 2024 لکھا ہے تو 2024 کے سامنے میم ہوتا ہے، میم۔ میم کا مطلب ہوتا ہے میلادی، یعنی اس کا فل فارم ہوا للمیلاد یا من المیلاد، یعنی وہ سن جس کا بیس عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد ہے، پیدائش۔ اور ہجرہ لکھنے کا مطلب ہے کہ وہ سن جس کا بیس، جس کی بنیاد رسول اللہ کی ہجرت ہے۔ تو میلاد مطلب پیدائش ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول تو پیدا ہوئے ہی تھے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ ہاں ایک عام پبلک ہے، وہ جانتی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ ہاں میلاد کا انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم عید میلاد کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سب ٹیکنیک ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سیدھا سیدھا اللہ اور رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ تو بھئی میلاد تو ہے ہی، اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں تو اس کا کون انکار کرتا ہے؟ ہاں ہم منکر ہیں عید میلاد کے، ہم منکر ہیں عید میلاد کے۔ اب کہتے ہیں صاحب یہ بتائیے کہ جو عید میلاد میں آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں، درود پہ اعتراض ہے تو بولیے۔ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اظہار محبت پہ آپ کو اعتراض ہے تو بولیے۔ ہم رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو تعریف پہ اعتراض ہے تو بولیے۔ ہم رسول اللہ کی سیرت بھی بتاتے ہیں، اگر اس پہ اعتراض ہے تو بولیے۔ ہم کھانا کھلاتے ہیں غریب کو، جو بھی لوگ اگر کھانا پہ اعتراض ہے تو بولیے۔ کھانا کھلانے کی دلیل دیکھیے حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ درود کی دلیل دیکھیے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے درود سلام کی۔ اللہ کے رسول کی تعریف کی دلیل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں۔ تو غلط کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم غلط کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی عید میلاد غلط کرتے ہیں۔ آپ غلط کیا کرتے ہیں؟ عید میلاد۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں قرآن حدیث میں ہیں تب تو ایک نماز بھی بنائی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں ایک 10 بجے والی نماز بنا لے، 10 بجے کی ایک نماز بنا لے 4 رکعت کی، اور اس 4 رکعت میں قرآن کی تلاوت بتا دے، اسی 4 رکعت میں وہ 1 رکوع کا 2 رکوع کر دے، اس میں کچھ دعائیں جو ثابت ہوں وہ بتا دے، سجدہ بنا دے۔ 4 رکعت بنائے، 4 رکعت کی شروع ایسے کرنا ہے، ختم ایسے کرنا ہے، اس میں درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سورت پڑھنی ہے، اس طرح سے سلام پھیرنا ہے، کھانا بھی اس کے بعد کھانا کھلانا ہے،
کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے رسول کی نعت پڑھنی ہے، ہاں اس کے بعد دین کی کوئی اچھی اور پیاری بات کرنی ہے، رسول کی حدیث سنانی ہے، یہ پورا فارمیٹ ہے 10 بجے ہوا نماز کا. تو یہ کیا صحیح ہے؟ کوئی پوچھے صاحب یہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا بھائی آپ کو درود پڑھنے پہ اعتراض ہے؟ نہیں تو ڈر جائے گا، درود پڑھنے پہ کس کو اعتراض ہے، وہ تو ہر نماز میں ہے. بھائی میرے، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے زیادہ عبادتیں اللہ کے رسول دے کے گئے ہیں، بہت سمپل سی بات ہے. 5 وقت کی نماز تو ادا ہو نہیں پاتی، 5 وقت کی فرض کی نماز، اس کے آگے پیچھے سنت، نفل، تہجد، اشراق، چاشت، تحیت المسجد، تحیت الوضو، تمام طرح کی عبادتیں، صدقہ، خیرات، درود کی کثرت، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، سورہ کہف کی تلاوت کرو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، حدیث نبی پڑھو، سیرت پڑھو. کتنی ساری دے کے گئے اللہ کے رسول، کچھ چھوڑا نہیں ہے. اتنا سارا جب کر لو اور اس کے بعد تمہارے پاس خالی ٹائم بچے تو بتانا بدعت ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کے درود و سلام پڑھنا ہے، پڑھو نا کثرت سے، جمعہ کو درود و سلام پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور ویسے بھی جنرل دنوں میں کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، کثرت سے جیسا جیسا بتایا ہے پڑھو، جتنا کرنا ہے کرو. مگر یہ کرتے نہیں. کو ایک شوق ہوتا ہے ایجاد کرنے کا. شیطان نیک لوگوں کو نیکی کے راہ سے مارتا ہے اور برے لوگوں کو برائی کی راہ سے مارتا ہے. نیک لوگوں کو نیکی کی راہ سے مارتا ہے، برے لوگوں کو برائی کی راہ سے مارتا ہے. ہمارے یہ بھائی دل کے اچھے ہیں، دل کے اچھے ہیں، تو ان کو اچھائی کی راہ سے مارتا ہے. میں نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول سے ان کو دشمنی ہے. عیسائیوں کو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ہے؟ نہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تو شیطان ان کو اس محبت کی راہ سے مارا. ہمارے ان بھائیوں کو اسی محبت کے راہ سے مار رہا ہے. دیکھتا ہے کس کا کیا مزاج ہے، کس کی کیا طبیعت ہے. تو دیندار کو دین کی راہ سے شیطان مارتا ہے اور بدعتیں ایجاد کرواتا ہے. تو یہاں پہ الحذر رہنے کی ضرورت. بدعت ہے کیا؟ بدعت جو قول، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، نہ کیا ہو انہوں نے، حالانکہ اس کے تقاضے پائے جاتے رہے ہوں. جیسے میلاد ہے، میلاد میں اجر و ثواب بتاتے ہیں، فضیلت بتاتے ہیں، تعریف ہے اللہ کے رسول کی، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت فضیلت کی چیز ہے. تو فضیلت حاصل کرنا صحابہ بھی چاہتے تھے، تقاضا موجود تھا، تقاضا موجود تھا. ثواب حاصل کرنے کا تقاضا اس وقت بھی تھا، مگر محبت ان کو تھی بہت. اب دیکھیے نا کتنی محبت تھی، تلاشتے تھے کیا پا جائیں، کیا کر لیں، کیا پا جائیں، کیا کر لیں. کچھ صحابہ تو گئے کہ اللہ کے رسول ہم غریب لوگ ہیں، یہ مالدار لوگ صدقہ خیرات کرتے، تو اے اللہ کے رسول یہ ہم سے تو آگے نکل جا رہے، تو ذرا کچھ بتائیے ہم کو. تو کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اکبر جو نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے رسول نے بتایا ان کو. تو پھر چپکے چپکے کرتے تھے، پھر اوپن ہو گیا، لوگ دوسرے بھی جان گئے تو وہ بھی کرنے لگ گئے. دیکھیے خیر کے کتنی تلاش ہے ان کو، ہم سے زیادہ تلاش ہے ان کو. تو دوسرے لوگ بھی جان گئے، پھر آئے اللہ کے رسول، وہ تو جان گئے وہ لوگ، پھر وہ بھی کرنے لگے. اب تو پھر بڑھ گئے. بولے اللہ کا فضل ہے. تو تلاشتے تھے وہ لوگ. کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا. کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تلاش میں رہتے تھے انہیں کی، کہ کتنی تلاش میں رہتے تھے. تو وہ خیر کی تلاش میں رہتے تھے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ سب صحیح نہیں ہے. دیکھو میں سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں. جو میری سنت سے اعراض کرے گا مجھ سے نہیں ہے. تو وہ خیر کی تلاش میں وہ رہتے تھے. تقاضا موجود تھا وہاں پہ، ثواب کا تقاضا موجود تھا. اس تقاضے کے باوجود صحابہ کرام نے میلاد کے بارے میں منانا تو کیا سوچا بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں اللہ کے رسول کے میلاد منانے کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سی برائی کر رہے ہیں، ہم نیکی ہی تو کر رہے ہیں. مسجد میں جو لوگ خاص انداز میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کر رہے تھے اور گن رہے تھے، ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روکا. کہا اللہ کے رسول کے انتقال کے کچھ دن گزرے نہیں اور یہ حرکت. تو کہا کہ یا ابا عبداللہ،
ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ سوائے نیکی کے اور کچھ تھا ہی نہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی رسول کی تعریف کرتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ یہاں دیکھیے حرج، یہی حرج ہے۔ ایک دم صحیح روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ان لوگوں نے بھی یہی بات پوچھی کہ بھئی ما اردنا الا الخیر، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو خاص طریقے سے ہم گن رہے تھے، بول رہے تھے، اور جمع تھے، اکٹھا ہو کے کر رہے تھے، اکیلے کے بجائے اکٹھا ہو کے کر رہے تھے، کتنی پیاری بات ہے اکٹھا ہو کے کرنا۔ تو ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ تو خیر ہی کا تھا کہ زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے ایک کام کریں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کم من مرید الخیر لیصیبہ، کتنے لوگ ہیں جو ارادہ تو اچھا رکھتے ہیں مگر وہ پاتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ طریقہ جو تھا، اللہ اکبر نہیں غلط ہے، سبحان اللہ نہیں غلط ہے، الحمدللہ نہیں غلط ہے، درود سلام نہیں غلط ہے، تلاوت نہیں غلط ہے، کھانا کھلانا نہیں غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ کوئی دوا ہو، اب دوا تو ٹھیک ہے، بخار کی دوا ہے، ٹائیفائڈ کی دوا ہے، درد کی دوا ہے، فلاں سب دوا ٹھیک ہے، مگر اگر اس کو غلط طریقے پہ یوز کر لیا جائے تو بھائی دوا بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو درود و سلام پڑھو، کھانا کھلاؤ، رسول اللہ کی تعریف کرو، سب کچھ کرو، مگر اس کے کرنے کا طریقہ صحیح رکھو۔ تو ہم کو اعتراض درود پڑھنے پہ نہیں ہے، اس طریقے پہ ہے۔ ہم کو اعتراض کھانا کھلانے پہ نہیں ہے، اس طریقے پہ ہے۔ ہم کو اعتراض رسول کی تعریف پہ نہیں ہے، اس طریقے پہ۔ دھوکہ مت دو دنیا کو، ہمیں اعتراض تمہارے اس سسٹم اور اس طریقے پر ہے، کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں۔ بس اب دلیل تو ہے نہیں، کٹ بیٹھی کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کٹ بیٹھی دیہاتوں میں بولتے ہیں، یوپی کی زبان میں، ہاں، تو وہ کٹ بیٹھی والی دلیلیں لے کے آتے ہیں۔ دلیل ہے نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، رسول کی کوئی حدیث ہے نہیں، قرآن میں کہیں ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایک دلیل ایسی دکھا دو سارے لوگ مل کے بابڑے، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میلاد منانا منع ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے ایسی بھائی تمہارے کہنے کے حساب سے، کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ میلاد مت منانا، وہ بھی لائن بھی دیتے ہیں۔ ارے کم سے کم اردو میں تو ہوگا نہیں جو بھی رہے گا۔ ہم کو تو ڈر لگتا ہے کبھی یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہی اردو والی لائن لا کے دکھا دو، کبھی اردو والی لائن لا کے نہ بولنے لگے۔ کبھی ہم کو ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ کہہ دیں کہ تم یہ لائن لا کے دکھا دو کہ تمہارے فلاں بابا کے مزار پہ جانا منع ہے، وہ نام بھی چاہیے ہم کو۔ ہاں، جیسے کتا شاہ کا مزار ہے، گدے شاہ کا مزار ہے، تو تم لا کے دکھاؤ بھئی یہ نام ہے، تو میں اپنے سے بنا کے نہیں بولا ہوں یہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے تقریر میں تھوڑا گدے ودے لا کے بول دوں، نہیں، وہ ہے، گدے شاہ کا مزار ہے، کتے شاہ کا مزار ہے، اور پتہ نہیں کیا پھیٹم پھاٹ والی سرکار، اور پتہ نہیں کیا کیا، سب پورا الگ الگ نام، الگ الگ طریقے کے سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور باقاعدہ ہے وہ ریئل میں موجود ہے۔ تو بھائی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے یہ نہ مطالبہ کر دیں کہ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ کتے والی سرکار کے مزار پہ نہیں جانا، یہ دکھاؤ لا کے۔ دلیل دیتے ہیں کہ لا کے ایک حدیث، ایک آیت دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ میلاد نہیں منانا۔ جب یہی طریقہ ہے، یہی اگر قرآن حدیث کی سمجھ ہے، تب تو کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ پھر بھانگ پینے والا کہے گا لا کے دکھا دو کہ حدیث قرآن میں لکھا ہو بھانگ پینا حرام ہے، نائٹ کلب میں جانے والا، کرسمس منانے والا، کوئی کانوینٹ کا بچہ کرسمس منا رہا ہے، اگر ہم منع کرتے بولے لا کے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں میلاد منانا غلط ہے، کرسمس منانا غلط ہے۔ ہم اگر کسی کو دیوالی کی مٹھائی کھانے منع کرتے ہو بول دے لا کہ کہاں دکھا دو ایک لائن کی دیوالی کی مٹھائی کھانا منع ہے۔ اب دیوالی تو اس زمانے میں ہوتی ہی نہیں تھی تو منع کہاں سے رہے گی؟ تو جب منع ہی نہیں ہے تو کھاؤ دیوالی کی مٹھائی دبا کر کے، ہولی کی مٹھائی کھاؤ، دیوالی کی مٹھائی کھاؤ، تو کچھ منع نہیں ہے۔ تو کہے کہ کوئی کہے کہ نہیں میں 2 رکعت کی بجائے فجر کی 4 رکعت پڑھوں گا، تو کہیں ہاں 2 رکعت تو ہے لیکن 4 رکعت منع ہے فجر کی، یہ لا کے دکھا دو۔ میں 4 پڑھوں گا، منع کہاں ہے 4 کی؟ 2 ہے تو 2 تو پڑھا نا، جیسے 4 پڑھا تو دلیل کٹ بیٹھی دلیل، 2 ہے فجر کی نماز، ہاں تو 2 پڑھا نا، 2 زائد تو کہا منع دکھاؤ، منع کہاں ہے؟
دو ہے لیکن دو کے اور منع کدھر ہے؟ قرآن کی کوئی لے آؤ آیت، حدیث لے آؤ، کہیں منع نہیں ہے۔ منع کیسے ہے میں دلیل بتاتا ہوں۔ منع ہے اصل میں بات بہت ساری ہے، اطمینان سے میں بات کرتا ہوں، 8 یا اس بجے تک مجھے ختم کرنی ہے بات۔ ہم جو ہے پہلی بات یہ جاننا ہے کہ قانون بنانے کی اتھارٹی کس کو ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ، قانون سازی جس کو کہتے ہیں، قانون ساز بولتے ہیں، قانون بنانے والا۔ قانون بنتا کہاں سے ہے؟ جیسے یہ ملک ہے، اس ملک کا قانون کون بنائے گا؟ میں دنیا کے لحاظ سے سمجھا رہا ہوں، ویسے ہر قانون تو اللہ کا ہے، لیکن ٹھیک ہے ایک جمہوری نظام، ایک سسٹم دنیا میں چل رہا ہے۔ کسی ملک کا قانون کون طے کرتا ہے؟ بھائی اس کے لیے پارلیمنٹ ہے اور 2 ایوان ہیں، دونوں ایوانوں میں قانون پاس ہوتا ہے، اور کچھ دستور قانون کا آلریڈی بنا ہوا موجود ہے اس ملک کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی ایک اچھے سے اچھا، پیارے سے پیارا قانون کوئی لے کے آ جائے اور کہے یہ بھی چلے گا اس لیے کہ اچھا ہے، تو چلے گا؟ نہیں چلے گا، چاہے جتنا اچھا ہو، چاہے جتنا پیارا ہو۔ ٹریفک کا جو قانون ہے وہی رہے گا، دوسرا کوئی آدمی جو دونوں ایوانوں میں نہیں ہے یا اس سسٹم میں نہیں ہے اور بغیر پروسیجر کے ایک لا کے کچھ لوگ ایک شہر کرلا میں ایسا لوگ کرنے لگیں، کہیں یہ بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے یہ سسٹم، اس پہ عمل ہوگا آج سے ٹریفک میں، نہیں چلے گا وہ۔ تو اصل میں قانون ساز اللہ ہے، شریعت اللہ دے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ بہت بیسک بات ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ بہت بیسک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ بھلے میں پوری بات نہ کہہ پاؤں، مگر جو بتاؤں وہ کلیئر ہو کے جائے۔ پوائنٹس تو بہت سارے ہیں، یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ناخوش ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ تو اللہ بتائے گا نا، یہ تو اللہ بتائے گا، اللہ ہی بتائے، کیونکہ غیب ہے، ٹوٹل یہ غیب ہے، ٹوٹل یہ غیب ہے۔ اب جو غیب میں ہے وہ ہم کو ڈائریکٹ معلوم نہیں ہو سکتا، اللہ بتائے گا کہ میں ان باتوں سے خوش ہوتا ہوں اور ان باتوں سے ناخوش ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ وہ بات بتا دی کہ مجھے کن باتوں سے خوشی ہے اور کن باتوں سے ناخوشی ہے، اور ایک قانون بنا دیا، اور وہ قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو ملا۔ تو قانون ساز، شریعت بنانے والا۔ شریعت مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعہ مطلب ہوتا اللہ، شریعہ قانون، شریعہ جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں، تو شریعت کی روشنی میں یہ جملہ بولنے کا مطلب ہوتا ہے قانون کی روشنی میں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو قانون دینے والا اللہ ہے، رسول اللہ کے ذریعہ پورا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دیا۔ اب اچھا، اب 2 باتیں اس میں آ گئیں، یہاں اتنی بات آپ لوگوں نے کلیئر ہو گئی، آپ لوگوں کو لاجک کے حساب سے سمجھیے۔ اب یہ قانون تو اللہ نے دیا، لیکن 2 باتیں ہیں۔ ایک بات ایسی ہے جس کا تعلق ہماری عقل سے ہے، اور ایک بات ایسی ہے جس کا تعلق ہماری عقل سے نہیں ہے۔ ہماری عقل سے کیا نہیں ہے تعلق؟ جس کو ہم جان نہیں سکتے عقل سے، یعنی اپنی عقل سے ہم یہ جان ہی نہیں سکتے اللہ کیا چاہتا ہے، اپنی آنکھ سے ہم جان ہی نہیں سکتے اللہ کیا چاہتا ہے، اپنے احساس کی قوت سے ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے کوئی اللہ کے رابطے میں ہو، کانٹیکٹ میں ہو، اور اللہ کے کانٹیکٹ میں ہو اور وہ بتائے کہ اللہ کیا چاہتا تو جان سکتے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، دین جس کو کہتے ہیں شریعت، تو دین کی بات تو ہم اپنی عقل سے جان سکتے ہی نہیں۔ اب رہ گیا دنیا، تو دنیا کے بارے میں اپنی عقل لگانے کا ہے، دنیا کے بارے میں عقل لگائیے صاحب۔ دنیا کے بارے میں ایک کرائٹیریا بتا دیا ہے، اس ایریا میں رہتے ہوئے آپ دنیا میں جتنا پتہ لگانا ہے ریسرچ کرو، پتہ لگاؤ، یہ ہے بنیادی بات۔ تو اللہ نے کہا کہ ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو۔ کیا ایسے قانون کچھ لوگ ان کو دیتے ہیں؟ اگر ایسے قانون دینے والے ہیں تو ایک دن اگر نہ ہوتا کہ ایک دن قیامت کا ہے، ایک دن موت کا ہے، ایک دن آخرت کا ہے، ایک دن حساب کا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہی ان کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں،
یہ اتنی خراب بات ہے۔ اصل میں ایک چھوٹی بات نہیں ہے جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ میلاد ہم مناتے ہیں، یہ ایک پیاری چیز ہے، تو سننے میں نارمل لگتا ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں لگتا سننے میں، لیکن اصل میں یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قانون بنانے کی اتھارٹی ہماری بھی ہے۔ یہ ہے، یہ کس کی؟ گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شریعت کیا ہے کیا نہیں ہے، ثواب کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ طے کرنا ہمارے بھی اختیار میں ہے۔ یہ اعلان ہے، یہ ہے۔ اس کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ یہ ہے حرج۔ کہتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اس اچھے کام میں حرج کیا ہے؟ یہ تو وہاں بڑے اچھے کام سے روکتے ہیں، نعت مصطفیٰ سے روکتے ہیں، میلاد مصطفیٰ سے روکتے ہیں، مصطفیٰ کے اشاروں پہ کھانا کھلانے سے روکتے ہیں، مصطفیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ نہیں، ہم مصطفیٰ کے ذکر سے نہیں روکتے۔ درود و سلام، آؤ نا 5 وقت کی نماز پڑھواؤ اپنے ان مریدوں سے، آئے 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہر تشہد میں درود و سلام ہے کہ نہیں ہے نا؟ آؤ، درود و سلام موجود ہے۔ درود و سلام، کون درود و سلام سے منع کرتا ہے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ آپ اللہ کے مقابلے میں یہاں زمین پہ قانون بنا رہے ہو، اس بات کے خلاف ہے۔ اور تو اب سوال بدل گیا، اب سوال بدلا۔ کیا بدلا؟ اب سوال یوں نہیں ہوا کہ بتاؤ منع کہاں ہے میلاد، اب سوال یوں ہوا بتاؤ اجازت کہاں ہے میلاد۔ سوال بدل گیا۔ اب سوال پہلے آپ یہ کر رہے تھے کہ بتاؤ قرآن میں اور حدیث میں میلاد منع کہاں ہے، اب سوال یوں ہو گیا بتاؤ قرآن حدیث میں میلاد کی اجازت کہاں ہے، کیونکہ اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ادب ہے بھائی، بڑے ادب والے بنتے۔ ادب کس میں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا ہے، اور تم کہتے ہو نہیں، ہم اگر کسی بات کو اچھا سمجھتے ہیں تو رسول کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارے تمہارے میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالا وہ مردود ہے۔ تو کیا نیا نکالا بھائی؟ دین میں نیا نکالا۔ کہتے ہیں یہ ٹوپی اللہ کے رسول نے پہنی تھی؟ نہیں پہنی تھی۔ یہ موبائل اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تو کہا یہ بھی تو بدعت ہے، نیا نکالے نا تم موبائل تو بدعت ہے، تو کیوں یہ بدعت کر رہے ہو؟ یہ بھی تو نیا نکالا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ ہے جس نے اس دین میں نیا نکالا، دنیا میں نکال جب نہیں پائے تو دین میں بیٹھ کے نکال رہے ہو۔ دنیا میں نکالنے کی تو آزادی ہے، تو یہ تو دم ہے نہیں۔ تو اللہ کا دین سستا ملا ہے تم کو نیا نکالنے کا، نیا نکالنا، نئے ماڈل طے کرنا، دین میں اتھارٹی تمہاری نہیں ہے، دنیا میں تم کو اتھارٹی دیا نیا نکالنے کا، نیا نکالو جتنا نکالنا ہے۔ کافی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اور دین اسلام بحیثیت دین کے تم سے میں راضی ہوا۔ تو ان دلیلوں سے علماء نے ایک اصول نکالا ہے، وہ کیا ہے کہ الاصل فی العبادات التوقف، کہ عبادت کے مسئلے میں اصل یہ ہے رکے رہنا ہے، منع ہے عبادت کے مسئلے میں۔ یعنی کوئی بھی عبادت جس کا ثبوت نہیں ہے، اب یہ نہیں ڈھونڈنا ہے منع کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا ہے کہ ثبوت ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اجازت ہے کہ نہیں۔ تو کسی بھی عبادت کی اگر اجازت نہیں ہے تو وہ حرام ہے۔ یہ علماء نے اصول نکالنا، ہم نے نہیں نکالا۔ حافظ ابن حجر کو تم بھی مانتے ہو، انہوں نے یہ بات لکھی۔ ابن دقیق العید کو تم بھی مانتے ہو، انہوں نے یہ بات لکھی۔ امام نصفی جو تمہارے حنفی ہیں انہوں نے یہ بات لکھی۔ امام سرخسی جو حنفی ہیں انہوں نے یہ بات لکھی۔ دکھاؤ نا یہ اصول جو بتاتے ہو۔ امام ابو حنیفہ سے میلاد پھر لے آؤ۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ظفر کہتے ہو حنفی ہے، کون سے حنفی ہو؟ ان ائمہ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو تو لے کے آؤ، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ ایک اصول ہے۔ دوسرا ایک اور اصول ہے جس سے دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ دھوکہ دینے والا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے الاصل فی الاشیاء یا فی العادات الاباحہ یا الاجازہ، مختلف الفاظ ہیں۔
کہ چیزوں میں، عادتوں میں اصل چیز ہے کہ حلال ہے سب. یہ والا اصول بول بول کر میلاد جائز بولتے ہیں. تو دو اصول ہے. تھوڑا سا علمی بات ہوئی، تھوڑا سا لیول اونچا ہو گیا، تھوڑا دھیان دیں گے تو سمجھ جائیں گے. تو دو قانون ہے، دو قانون. ایک قانون دین والا ہے، عبادت والا. عبادت میں قانون یہ ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے اس کو نہیں کر سکتے، جس کا ثبوت نہیں ہے اس کو نہیں کر سکتے عبادت میں. لیکن دنیا کے معاملات میں اصول الگ ہے، عادات میں اصول الگ ہے، چیزوں میں اصول الگ ہے، کھانے پینے میں اصول الگ ہے، پہننے اوڑھنے میں اصول الگ ہے. کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے اصل میں، الا یہ کہ منع کی دلیل ہو. یعنی اگر کسی چیز کو منع کیا گیا ہے تو وہی منع ہے، اور جس کو منع نہیں کیا گیا وہ منع نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر گیروا رنگ کا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، کسی قوم، کسی مذہبی رنگ کی مشابہت کرنا وہ منع ہے. ٹخنے سے نیچے مثلا منع ہے تو وہ منع ہے. یا بے پردگی والا لباس پہننا منع ہے، یعنی کہ اس کی دلیل موجود ہے. منع مطلب اس کی دلیل موجود ہے، یہ منع ہے. مگر اس دائرے میں جو چیز نہیں آتی وہ سب کیا ہے؟ جائز. جیسے گھڑی، اب گھڑی پہن سکتے کہ نہیں پہن سکتے، منع کی دلیل نہیں ہے تو پہن سکتے ہیں. موبائل لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، منع کی دلیل نہیں ہے تو لے سکتے ہیں. اب پانی رکھا ہوا یا کوئی جوس رکھا ہوا ہے، اب ہر جوس تو اللہ کے رسول کے دور میں نکالا نہیں جاتا تھا نہیں، تو یہ جوس پی سکتے کہ نہیں پی سکتے، منع کی دلیل نہیں ہے تو پی سکتے. کہا کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، عادات میں، اشیاء میں، معاملات میں جو چیزیں ہیں، اگر ان کے منع کی دلیل نہیں ہے تو وہ سب حلال ہے. تو یہ اصول جس سے دھوکہ دیتے، یہ عبادت کا اصول نہیں ہے. عبادتوں میں اصول یہ ہے کہ اجازت اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے، اور چیزوں میں اور معاملات میں، کھانے پینے میں اصول یہ ہے کہ اگر منع کی دلیل نہیں ہے تو پھر کر سکتے. یہ ہے، یہ اصول ہے. اب ایک بات یہ دھوکہ دیتے کہتے ہیں کہ ارے یہ تو مباح ہے، جب یہاں نہیں ہو پاتا تو کہتے ہیں مباح ہے، حلال تو ہے. وہی کہ جو بھی چیز منع کی دلیل نہیں ہے تو حلال ہے. تو بھائی مباح، تو پہلی بات یہ کہ یہ دین میں نہیں ہے ایسا، یہ دنیا کے مسئلے. تو کہتے ہیں ارے ہم رواج ہی کے طور پہ کر رہے ہیں، مطلب گھماتے رہتے ہیں. مباح کس کو کہتے ہیں؟ مباح یا حلال اس کو کہتے جس کے کرنے پہ اور نہ کرنے پہ کوئی ثواب اور گناہ نہ ہو. جیسے پانی رکھا ہوا ہے، میں نے آدھا گلاس پانی لیا، میں نے پی لیا. یا مثلا موبائل ایسے رکھی ہوئی ہے، میں نے ایسے ہاتھ میں لیا اور پھر ایسے کر دیا، پھر ایسے کر دیا. اب یہ کام میں نے کیا، اب یہ کام کیا ہے؟ اس کو حلال ہے، مباح ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں نے موبائل ایسے کیا تو اس سے مجھے کوئی ثواب نہیں ملا، اور موبائل کو ایسے میں نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ملا، یا نہیں کیا تو کوئی ثواب نہیں ملا، اور کر دیا تو کوئی گناہ کچھ نہیں. نیوٹرل ہے مسئلہ. ہاں کوئی دوسری الگ سے دلیل رہے گی تب ثواب و گناہ جڑے گا، لیکن صرف مین یہی چیز میں کوئی نہ ثواب ہے نہ کوئی، اس کو کہتے ہیں مباح، یہ حلال. اب تم اگر میلاد کو مباح کہتے ہو، حلال کہتے ہو، تو پھر فضیلت کیوں بیان کرتے ہو اس کی؟ بھائی اگر مباح ہے تو پھر فضیلت ہے. یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ پھر بات کہاں سے آ گئی؟ بھئی حلال چیز ہے، اگر حلال کہتے ہو تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، سیم ہے. تو پھر اس میں کوئی چیز ایڈ مت کرو اگر مباح کہتے ہو. بہرحال منع پہ زور ان کا کیوں ہے؟ منع پہ زور اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. منع پہ پوری طاقت کس لیے لگاتے کہ دکھاؤں منع کہاں؟ اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں، یعنی اللہ کے رسول کی کوئی دلیل نہیں ہے، صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ہے. 4 صدی ہجری کے اینڈ ہوتے ہوتے کی بدعت آئی ہے، تو وہاں تک کہیں سے ان کو کوئی ایک لفظ نہیں میلاد کے بارے میں مل سکتا. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ منع کہاں ہے. رہ گیا خوش ہونا. اب کہے خوش ہونے کی جتنے الفاظ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان سے پورا ہاتھ اٹھا کے خوشی منانے کی دلیل لاتے ہیں. بھائی خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے، محبت کرنا الگ ہے اور محبت منانا الگ ہے. تو خوش ہونا، رسول کی پیدائش پہ سب خوش ہیں، خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے. جیسے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ خوش ہوا. کیا ہر سال اس کی خوشی مناتا ہے وہ؟ اب جو جن کے ہاں برتھ ڈے منانا ہو وہ جانے، تو نہیں سمجھتے اس کو مناسب.
اس کو درست ہم نہیں سمجھتے. تو بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا الگ چیز ہے. کسی کی دکان چالو ہوئی, کسی نے دکان اسٹارٹ کیا, اچھی شو روم لگایا, بڑا خوش ہوا, دکان چلنے لگی, بڑا خوش ہوا, یہ خوش ہوا. مگر اس کو منانا, سیلیبریٹ کرنا, ہر سال جس ٹائم دکان چالو کیا تھا اور اس کا مذہب کا رنگ و روپ بھی دینا, تو یہ دوسری بات ہو گئی. تو خوش ہونا رسول اللہ کی پیدائش پہ یا کسی بھی معاملے میں الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت بھی جو تھے ان کو بہت خوشی ہوئی, آج بھی لوگوں کو خوشی ہے. اللہ کے رسول مدینہ گئے تب مدینہ والے استقبال میں نکلے کہ نہیں نکلے رسول اللہ کے, باہر نکلے, بچیوں نے شعر بھی پڑھے, یہ سارا ثبوت موجود ہے. مگر کیا وہ خوش ہوئے, اس کا اظہار انہوں نے کیا خوشی کا, لیکن کیا دوسرے سال بھی ایسے ہی کیا ان لوگوں نے اسی تاریخ میں یا کسی بھی تاریخ میں؟ کیا پھر تیسرے سال بھی وہی کیا؟ کیا پھر چوتھے سال بھی وہی کام کیا؟ نہیں کیا. اللہ کے رسول مدینہ گئے, خوشی ہوئی, خوشی کا اظہار کیا اپنے طور پہ. تو خوش ہونا اور خوشی کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کو سال بسال منانا یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے, اس کو گال میل نہیں کرنا چاہیے. اب یہ لا کے کیا پیش کرتے, جب ہم کہتے یہ بدعت ہے, وہ دین میں بدعت غلط بات ہے, تب ایک دوسری دلیل لاتے ہیں. اصل میں دلیل ہے نہیں, تو کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. کیا ہے یہ اچھی بدعت؟ یعنی ایک بدعت ہوتی ہے بری اور ایک بدعت ہوتی ہے اچھی. تو اگر دین میں کوئی بری بدعت نکالتا ہے تب تو یہ خراب ہے, لیکن اگر دین میں کوئی اچھی والی بدعت لاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے ہر خطبے میں؟ کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی. اب آئیے یہاں ہم صحابہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ اچھی اور بری بدعت مانتے تھے کہ نہیں. اصل میں بدعت صرف بری ہوتی ہے. کیوں صرف بری ہوتی ہے؟ بدعت کا مطلب وہی ہوا کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ ہم بھی طے کر سکتے, یہی بدعت کا مطلب ہوا. تو بدعت جو بھی ہوگی وہ بری ہوگی. اللہ و رسول کے قانون کے مقابلے میں جب بھی کوئی دوسرا قانون لایا جائے گا وہ برا ہی ہے, وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. کسی ملک میں ایسا کر کے دیکھ لو نا بھائی, ایک پرنسپل ہو کسی ادارے میں, پرنسپل کسی اسکول کا, اور ایک ماسٹر, بڑی اچھی نیت ہو اس کی, طلباء کو آگے لے جانے کی, پروگریس کی بڑی اچھی نیت ہے. اس نے کیا کیا, کہیں سے کوئی ڈونر مل گیا, اس ڈونر سے بات کیا اور کسی ٹیچر سے بات کیا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بچوں کی کلاس ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس لگوایا, تنخواہ بھی کہاں سے دیا, کسی دوسرے سے دلوایا, بچے بھی تیار ہیں, پڑھانے والا بھی تیار ہے, اسی کیمپس میں 1 گھنٹے کی کلاس لگ رہی ہے اور اس کا نظام وہ ٹیچر دیکھ رہا ہے. یہ غلط ہے؟ غلط تو کچھ نہیں ہے, لیکن کیا وہ پرنسپل برداشت کرے گا کہ یہ اچھا والا کام اس کی اجازت کے بغیر ہو؟ اس کو نہیں بتایا گیا, پرنسپل کو بتائے بغیر, پرنسپل سے اجازت لیے بغیر وہ کام کیا گیا. تو اب وہ بولے کہ کیا آپ نے منع کیا تھا ہم کو کہ وہ ٹیچر مت لانا باہر سے, آپ نے تو ایسا کچھ منع ہی نہیں کیا تھا, تو میں نے کیا. کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ ایک اچھا کام میں نے کیا تو کیوں غلط کیا؟ نہیں, پرنسپل سے اس نے اجازت نہیں لی ہے تو قانوناً فالٹ ہے یہ. تو جب بھی کوئی چیز آپ لائیں گے تو اپنے من میں اور اپنی زبان سے چاہے جتنا اچھا سمجھیں اور کہیں, یہ اللہ کے قانون کے لحاظ سے بہت بڑا فالٹ ہے کہ اللہ کی اجازت نہیں ہے, اس کے رسول کی اجازت نہیں ہے, اس کے رسول کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں. معلوم کیا ہے, حدیث کو آپ اوائڈ کر رہے ہیں, قرآن کو آپ اوائڈ کر رہے ہیں, رسول اللہ کو آپ اوائڈ کر رہے ہیں, اصل جو قانون ساز ہے اس کو آپ اوائڈ کر رہے ہیں اور اس کو نظر انداز کر کے ایک اسی کے برابر ایک اور دوسری اچھی چیز آپ لے کے آ رہے ہیں. غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا, اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں. یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتن, جس نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی, یراہا حسنتن, اس کو اچھا سمجھتا ہے, فقد زعما, تو اس نے یہ بدگمانی کیا, ان محمدن,
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قد خان الرسالتا، رسالت میں خیانت کی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. اور ہمارا اہل حدیثوں کا کوئی عام مولوی بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ بے سر پیر کی بات بول دے. وہ نہیں، بغیر حوالے، بغیر ثبوت، بغیر صحت کے سب کے حوالے موجود. قد خان الرسالتا، رسالت میں خیانت کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہے. دین مکمل کا ہے، دنیا نہیں کہا ہے. بہت دھوکہ دیتے بھائی، بہت لگ گئے ان کے دھوکے سے. دین مکمل کا، دنیا نے. دین مکمل ہے مطلب اس میں کچھ اب اچھا کے نام پہ نیا نہیں لا سکتے. مکمل ہے، میری مرضی بس ہے اسی میں، اسی دین کے مطابق چلو، اسی کے پیچھے چلو، اسی کی پیروی کرو، بس کافی ہے. مگر دنیا کو نہیں کہا کہ دنیا مکمل ہو گئی. دنیا تو جا رہی ہے آگے. ابھی اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ اور گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، بعد کا زمانہ آیا تو پہیا آ گیا، ہاں، بیل گاڑی آ گئی، گھوڑا گاڑی ہوئی، بیل گاڑی ہوئی، اس کے بعد سائیکل ہوئی، پہیا آ گئی، ہوائی جہاز تک کا سفر ہو گیا، تمام طرح کی چیزیں. دنیا مکمل نہیں اللہ نے اس وقت، دنیا میں جاری ہے سب، لیکن دین میں نہیں جاری ہے. نبوت بند ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، دین مکمل کر دیا اللہ نے، دین کا چیپٹر بند کر دیا. وہاں پہ یہی جو دیا اسی پہ عمل کرنا ہے. کہا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، کہا فما لم یکن یومئذ دینا، تو جو اس وقت دین نہیں تھا، لا یکون الیوم دینا، آج بھی دین نہیں ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی. یہ آج کے زمانے کے کسی وہابی نے، کسی اہل حدیث نے بات نہیں کہی ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. اور حنفی عالم ملا رومی حنفی مجالس الابرار ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں من احدث شیئا، جس نے کچھ نیا نکالا، یتقرب بہ الی اللہ تعالی، اور اس نئے کام سے اللہ کی قربت چاہتا ہے. کوئی زنا، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی مکاری، کوئی فراڈ، کوئی بے ایمانی نہیں، اللہ کی قربت چاہتا ہے. نیا کچھ نکالا اور اس نئے کام سے اللہ کی رضا، اللہ کی قربت، اللہ کی عبادت، اللہ کی نزدیکی کی نیت رکھتا ہے. الی اللہ تعالی من قول، چاہے وہ کوئی قول ہو او فعل، یا کوئی فعل ہو، فقد شرع من الدین، تو اس نے دین میں ایک قانون ایجاد کیا. ما لم یعظم بہ اللہ، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. یہ بہت کلیئر ہے میرے بھائی. کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم لوگ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو. پیروی کیا ہے؟ ایک لفظ سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ حل. پیروی ہے کیا؟ یہ بولتے ہیں نا اس میں غلط کیا ہے. پیروی کا معنی یہ سمجھ جائیں تو یہ سوال نہیں کریں گے کہ میلاد میں کون سی چیز غلط ہے. پیروی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیروی کا مطلب میں بتاتا ہوں. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، شریعت غیب ہے نا، غیب کے مقابلے میں ہم اس بچے سے بھی نادان ہیں. غیب، شریعت ٹوٹل غیب ہے، قرآن غیب ہے. وہ غیب اللہ کا رسول کے ذریعے ہم کو ملا تو ہم جانیں. بچہ تو چلو کچھ دیکھ کے آنکھ سے عقل سے کچھ سمجھ بھی سکتا ہے، ہم اپنی آنکھ سے اپنی عقل سے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. تو بچہ چھوٹا سا ابا کے ساتھ جا رہا ہے، بارش کا موسم ہے یا جیسا بھی راستہ، کانٹے ہیں، کچھ ہے، تو ابا راستہ ایسے چلتے، پھر ایسے چلتے، پھر ایسے چلتے، راستہ جہاں کچھ خطرہ ہے وہاں ایسے کاٹ گئے، پھر سیدھا ہو گئے، پھر ادھر کٹ گئے. اب اگر وہ بچہ ابا کے پیچھے پیچھے نہیں چلے گا تو راستے سے بھٹک جائے گا کہ نہیں بھٹک جائے گا؟ خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ گڑبڑ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو ابا کے بالکل پیچھے چلنا ہے اس بچے کو، اور جیسے ہی وہ اوائڈ کرے گا تیسے ہی اس کے لیے خطرہ ہے. قرآن نے کیا کہا کہ پیروی کرو بھائی، پیروی. اب پیروی کا مطلب یہ ہے کہ نقش قدم پہ چلنا، پیر رکھا پھر اس پہ رکھا، ہم نے پیچھے پیچھے، آگے چل رہے، پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں. یہ ہے پیچھے پیچھے چلنے. پیروی میں یہی ہے. اور جیسے ہی ہم نے کوئی بات بنا لیا اور کہا یہ دن بھی اچھا ہے، اس میں بھی جشن منانا اچھا ہے، تو یہ پیروی کہاں ہوئی؟ پیروی تو نہیں ہوئی نا. یہ تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، وہ تو اچھا ہے، درود پڑھنا، فلاں کرنا اچھا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. مگر اللہ کے رسول کے زمانے میں بات نہیں تھی، تو پیروی ہوئی کہاں پھر؟ تو پیروی کرنا ہے. صحابہ اور رسول دین کو کے زیادہ حریص تھے. ایک روایت پیش کرتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کیا
تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی، اور اس کو دیکھ کے جو دوسرے لوگ کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. تو کہے کہ دیکھو یہ بدعت بھی جس کو تم کہتے ہو یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ ہم نے جاری کیا، اس طریقے پہ ہم کو بھی ثواب ملے گا اور جو دوسرا کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. اس میں برائی کیا حدیث میں ہے؟ تو دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جو دوسری کلیئر حدیثیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے سمجھنا پڑے گا نا. جیسے کہا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. من احدث شیئا فی امرنا ھذا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. یہ قرآن کی آیت، یہ حدیثوں کی روشنی میں ایک کلیئر اصول سمجھ میں آ گیا کہ دین میں بدعت نہیں ہے. تو اب اس کے مقابلے میں جب کوئی بات آئے گی کہیں ایک آدھ جگہ تو سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اب ہم سوچے بھائی شریعت میں تو ٹکراؤ نہیں ہوگا نا. ادھر کلو بدعت ضلالہ کہہ دے اور ادھر کہے کہ نہیں اچھا والا بھی ہو سکتا ہے. ادھر کہہ دے جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالا وہ مردود ہے، ادھر کہہ دے کہ نہیں ایک نیا طریقہ بھی کوئی اچھا والا ایجاد کر دے تو اس پہ ثواب ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا شریعت میں. اختلاف اور ٹکراؤ تو شریعت میں کنٹروڈکشن نہیں ہو سکتا. تو پھر مسئلہ کیا ہے یہ غور کرنا پڑے گا. تو ہم جب غور کرتے ہیں تو دو بات پاتے ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی تھی نا تو کیا ماحول تھا، کس ٹائم پہ یہ بات کہی تھی، ایک یہ دیکھنا ہے. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو پہلی بات اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی تو اصل میں پس منظر اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے، غریب تھے، تھوڑا پھٹے حال تھے، ان کے اچھی حالت میں نہیں تھے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کی وہ حالت دیکھی تو اللہ کے رسول نے کہا صدقہ کرو. اب انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، کبھی طبیعت ہوتی ہے دوڑ کر کے وہاں سے قلم اٹھا لائے گا، اور کبھی قلم یہیں گرا ہے تو کہتا ہے اے بیٹا ذرا اٹھانا تو. اب وہ قلم یہاں ہے لیکن ان کو اٹھانے کے لیے بولتا ہے. کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے، آدمی ایسے دل ہو نہیں جھک کے اٹھانے دل ہو رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اتنا چست ہے کہ دوڑ کے گیا اور دروازے سے اٹھا لایا اور دے دیا. طبیعت الگ حالات میں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کہا تو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی صحابہ سے، تھوڑی تاخیر ہو گئی، سستی تھوڑی سی. تو اللہ کے رسول کے چہرے پہ اس کا اثر دکھ گیا ناراضگی کا. جب تک ایک صحابی جلدی سے کچھ لے کے آئے، صدقہ کیا، اور پھر ان کو جیسے ہی دوسروں نے دیکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر تانتا لگ گیا، سلسلہ پڑ گیا، سب لا کے ڈالنے لگے. تب اللہ کے رسول نے کہا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا ثواب تو ہے، جو اس کے پیچھے کرے گا اس کا بھی ثواب ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ اصل میں ہو کیا رہا تھا، وہ تاخیر ہوئی. اصل میں کبھی کیا ہوتا ہے دیکھیے، کبھی چھپا کے دینے میں اجر ہے اور کبھی دکھا کے دینے میں بھی اجر ہے. دیکھیے نیت اصل ہے. کبھی دکھا کے دینے میں اجر ہے، کیونکہ جس جگہ لوگ نہ دیتے ہو نا وہاں روپیہ ایسے دکھا کے دو تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیا جا رہا ہم بھی دیں، وہاں دکھا کے دینے میں اجر ہے. اور جہاں ریا کا خدشہ ہو جائے، ڈر لگے کہ یار وہ مطلب دو چار لوگ تعریف کریں گے، ایسا کچھ آنے لگے تو چھپا کے دے دو. تو وہاں جو دکھا کے دیا انہوں نے سامنے ہی دیا اللہ کے رسول کے، اور ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جب دینے لگے تو گویا انہوں نے اسٹارٹ کرنے والے ہو گئے نا، انہوں نے اسٹارٹنگ کیا. جیسے ابھی کوئی اعلان ہو جائے چندے کا یا کسی چیز کا، اور کچھ دیر کوئی آئے ہی نہ تو ایک دو لوگ اٹھیں اور رسید کٹوانا شروع کر دیں. ایسا ہوتا ہے رمضان میں، دیکھیے تو دوسرا بھی آ گیا، ارے لاؤ میں بھی کٹوا لیتا ہوں، لگتا ہے صحیح ہے. یہ جو مسجد کا اعلان ہوا لگتا ہے فراڈ نہیں ہے. کچھ لوگ شبہ کی وجہ سے بھی نہیں آتے، کچھ بھی وجہ ہوتی ہے، آنے لگے، سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس صحابی کی وجہ سے پورا اسٹارٹنگ ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا اسٹارٹ کرنے والے کو بڑا اجر ہے. اور ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی جس نے کسی سنت کو زندہ کیا. اب سنت کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کوئی سنت ہے، جیسے مثال کے طور مغرب سے پہلے ہم لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں. اب مغرب سے پہلے کی 2 رکعت کو بعض دیوبندی علماء نے بھی اپنے یہاں مثال کے طور پہ جاری کیا، یا اور ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو صحیح ہیں لیکن وہ بھی مانتے ہیں صحیح ہیں مگر ان کے یہاں چل نہیں رہی ہیں. تو ان کے بعض علماء نے اس کو جاری کیا کہ بھئی دیکھیے حدیث میں موجود ہے، اہل حدیث بھی کرتے ہیں اور ہمارے حساب سے بھی یہ صحیح ہے، اس کو ہونا چاہیے. تو اب کسی دیوبندی عالم نے یا کسی بریلوی نے اگر وہ سنت رسول کی جو ان کے یہاں نہیں ہے، بند ہے، 10-20 سال سے بند ہے یا 100 سال اور 150 سال سے بند ہے، جو بھی بند ہے،
مگر کسی نے بول کر کے، تقریر کر کے، لوگوں کو سمجھا کر کے، بجھا کر کے اس کو جاری کرایا، اس چیز سسٹم چل پڑی وہ سنت، تو گویا اس نے سنت کو زندہ کیا۔ تو اب اس سنت کے زندہ کرنے والے کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے کریں گے ان کا بھی اجر ملے گا۔ یہ مطلب ہے اس روایت کا۔ تو آئیے میں اب بات کے ختم کی طرف چلتے ہیں، ایک آدھ بات اور کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو اس طریقے کی یہ بنیادی بات میں نے دو تین جو بہت بیسک بات میں نے کی۔ اصل میں دیکھیے دلیل ولیل تو بہت زیادہ ہے، اس دلیل کا جواب اس دلیل، یہ تو بات بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بیسک بات تھی، بہت بنیادی بات تھی، جس پہ پوری میلاد کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ بدعت حسنہ پہ کھڑی ہے اور منع کہاں ہے؟ یہی دو ہے، دو ہی کھمبے ہیں میلاد کے یا ہر بدعت کے، کیا منع کہاں ہے اور بدعت حسنہ، یہ دو کھمبوں پہ انہوں نے پورا ٹاور کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، اسی لیے میں نے انہی دو پہ بات کی ہے۔ باقی آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ ان کے دلیل کا انداز کیا ہوتا ہوگا یا دلیلیں کیسے لاتے ہیں، میں ایک دلیل اور اس کا جواب دے کر کے بات کروں۔ سوموار کو روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں نا، سوموار کو روزہ، جمعرات کو بھی رکھتے ہیں، اور اسی ایام بیز کے بھی رکھتے ہیں، اسے بہت سارے سنت والے روزے ہم لوگ رکھتے ہیں، الحمدللہ رکھتے ہیں۔ تو سوموار کا روزہ اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے روزے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جس میں ایسا ہوا، یہ وہ دن ہے جس میں ایسا ہوا۔ تو کہا دیکھو نا، سوموار کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور سوموار کو اللہ کے رسول روزہ رکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا ذاکا یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ میلاد رسول منا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ نے خود کہا یوم ولدت فیہ، اس دن کو میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ایسا کر کے آپ دیکھیے، پھر یہ جب لفظ آتا ہے تو پھر دونوں ہاتھ ان کے اچھل جاتے ہیں۔ بولنا شروع کیا، میرے بھائی جب میلاد کی یہی دلیل ہے، پہلے تو کہتے ہو منع کہاں ہے، یہ دلیل مت بولو نا، پھر یہی بولو نا کہ ثبوت موجود ہے، پھر ثبوت پہ ہمیشہ بات کیا کرو، چاروں طرف کیوں گھومتے ہو؟ ہم تو ایک بات پہ قائم ہیں، ہم کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، بس ہماری اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی دلیل ہے، اجازت اور ثبوت نہیں ہے، تو سب ہر طرح کی دلیل کیوں لاتے ہو؟ ایک پہ قائم رہو۔ ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری یہ دلیل ہے، سوال یہ ہے رکھو نا روزہ بھائی، تو ہم نے کب روکا ہے روزہ رکھنے سے؟ ہم کبھی روکے کیا سوموار کو روزہ رکھنے سے؟ رکھو، بہت کیا پیاری بات ہو جائے گی، یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ ہر سوموار کو روزہ بولو لوگوں کو رکھنے کے لیے، اس کی تبلیغ کرو، اپنے درس میں بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے سوموار کو روزے کے بارے میں، اس دن پیدا بھی اللہ کے رسول ہے، بہت ساری فضیلتیں اس دن کی ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ کے رسول کی پیدائش بھی ہوئی، اس دن کی فضیلت ہے یہ، سوموار کا روزہ رکھو، اس میں اجر و ثواب ہے۔ ہم نے کب منع کیا ہے؟ اگر یہ میلاد ہی ہے تو تم سے زیادہ اہل حدیث یہ میلاد منع اگر ہے، اگر اس کو میلاد کہتے ہیں، اگر یہ میلاد ہے، اگر اس کو میلاد کا نام تم دیتے ہو، دے سکتے ہو، تو پھر منا رہے ہیں نا، پھر ایک جھگڑا کس بات کا؟ تم بھی مناؤ، ہم بھی مناتے ہیں، چلو سوموار کا روزہ رکھو، ہم تو پہلے سے رکھ رہے ہیں، یہ تو صریح دلیل پھر مل گئی نا۔ اچھا دیکھیے، جب کسی عبادت کی صریح دلیل ہو، ابھی جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ 4 رکعت فجر کی نماز پڑھیں تو کہ نہیں وہ 2 رکعت کی ہے نا موجود دلیل، 2 رکعت پڑھنے کی، تو چونکہ 2 رکعت پڑھنے کی دلیل موجود ہے اس لیے ہم 4 نہیں پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے تو غلط ہو جائے، یہی جواب دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب تم خود کہتے ہو کہ یہ حدیث میلاد کی دلیل ہے، تو جب میلاد کی ایک صورت سوموار کو روزہ رکھنے کی موجود ہے تو تم یہ جلوس میلاد کیوں منا رہے ہو؟ بھائی ہم نے کہا کہ فجر کی نماز کیا 4 رکعت پڑھو گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا 2 رکعت کی دلیل ہے نا۔ تو جب تم کہتے ہو کہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول اور یہ میلاد کی دلیل ہے، تو گویا میلاد منانا کیسے اللہ کے رسول نے بتا دیا، تو میلاد منانا کیسے ہے جب رسول نے بتا دیا، تو جلوس میلاد کیوں ہے؟ تب کتنا بھٹکو گے پیٹ کے لیے بھیا، کتنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دلیل ہے تو اس سے پھر نہیں سکتے۔ صحابہ نے تو روزہ رکھا مگر آپ کی طرح میلاد نہیں منایا، تو یہ اسی ٹائپ کی دلیلیں ان کی ہوتی ہیں، ساری دلیلیں۔ مطلب ایک دلیل ہے میں نے بتایا، جیسے قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سورۃ الضحیٰ میں کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے، تو کہتے دیکھیے اللہ کے رسول کو کہا گیا اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے،
اور رسول اللہ کی پیدائش کو نعمت مانتے وہابی کی نہیں مانتے؟ ہاں، رسول اللہ کی پیدائش تو نعمت ہے. نعمت کیا سب سے بڑی نعمت ہے. ان کے ذریعے ہم کو ہدایت ملی، تو آپ کی پیدائش تو نعمت ہے، آپ کی بعثت بھی نعمت ہے. تو کہا پھر جب اتنی بڑی نعمت ہے تو قرآن نے کہا نا اپنے رب کی نعمت بیان کرو، تو پھر بیان کر. تو میں یہ پوچھتا ہوں اس آیت پہ خالی تم ہی لوگ عمل کر رہے ہو کہ رسول اللہ نے بھی عمل کیا تھا؟ اللہ نے جب آپ کو کہا کہ اپنے رب کی نعمت بیان کیجئے تو اللہ کے رسول نے نعمت نہیں بیان کی تھی؟ ہاں کی تھی. تو کیا بیان کی تھی بھیا؟ وہ لاؤ نا، وہی تم بھی بیان کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعمت بیان کی تھی، تو وہ نعمت کیا بیان کی تھی؟ کیا یہی والی نعمت بیان کی تھی جو تم کہتے ہو کہ تو اس میں میلاد کی دلیل ہے؟ تو گویا اللہ کے رسول نے لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ، اس آیت پہ عمل نہیں کیا اللہ کے رسول نے. کیونکہ پہلا حکم تو اللہ کے رسول کو دیا گیا. یعنی حکم دو درجے کا ہوتا ہے. ایک پہلا ہم جس کو بول رہے ہوتے ہیں کہ تم کو کرنا ہے، دوسرا پھر اس کے تھرو جو دوسرے کو کرنا ہے. تو یہ حکم تو ایسا ہے کہ پہلے ڈائریکٹ رسول کو بولا گیا ہے، اے نبی آپ بیان کیجئے. آپ پہلے رسول کو کہا گیا کہ آپ بیان کیجئے رب کی نعمت، اور آپ کے تھرو پھر دوسرے لوگ بیان کریں گے. تو پہلا حکم تو رسول اللہ کو تھا. رسول اللہ نے کیا نعمت بیان کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھول ہے. یعنی ایسے ہی دلیل یہ لاتے ہیں. اللہ کے رسول کو نعمت بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے اذکار کیے جائیں، سنت پڑھی جائے، نفل پڑھی جائے، تہجد پڑھی جائے. جو عبادتیں ہیں وہ کثرت سے خوب زیادہ سے زیادہ کی جائیں. کہیں مجلس ہو تو اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے ہر حال میں، اور اپنے اوپر جو اللہ نے احسان کیا اللہ کے اس احسان کو دل میں زندہ رکھا جائے اور پریکٹیکل میں اپنی زبان اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کیا جائے. تو اللہ کے رسول دیکھیے نا ہمیشہ اللہ کے رسول نے کیا عمل. کیسے کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہتی تھی. حدیثوں میں آپ نے پڑھا نہیں؟ 70 بار استغفر اللہ کہتے تھے. یعنی اللہ کے رسول اینی ٹائم اللہ کے خوف اور اس کی عبادت کے احساس میں ڈوبے رہتے تھے. اینی ٹائم اللہ کے رسول اس احساس میں ڈوبے رہتے تھے، اور اینی ٹائم اللہ کے رسول کی زبان پہ اور آپ کے دل پہ اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف طاری رہتی تھی. بات میں الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ. اور خالی گننے والا نہیں، استغفر اللہ یہ والا نہیں. کیسا استغفر اللہ؟ یعنی اگر دل اتنی زیادہ عبادت کرنے کو کہہ رہا ہے اور نہیں کر پایا، استغفر اللہ نہیں کر پایا. کیا استغفر اللہ؟ 70 بار استغفر اللہ کہنے کیا مطلب سمجھے؟ یعنی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، کوئی دل میں خیال بھی غلط آ گیا، استغفر اللہ، غلط ہو گیا. کہیں کسی کی برائی کا ایک لفظ بول دیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، غلط ہو گیا. کہیں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کسی کو ڈانٹ دیا، غلط ڈانٹا، یا کسی سے ملاقات میں چہرہ کچھ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، فوراً احساس ہوا استغفر اللہ، غلط ہو گیا. یہ احساس طاری رہتا تھا 24 گھنٹہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ہر بات میں اللہ کی حمد طاری رہتی تھی. الحمدللہ، یہ ہاتھ اس کے پاس نہیں ہے، الحمدللہ یہ دکان میری چل رہی ہے، ایک دم دل سے الحمدللہ. کیا الحمدللہ؟ میں اس کی بھی دکان چل سکتی تھی، میرے ہی جیسا تو دماغ اس کا بھی ہے، بلکہ اس کا تو نمبر مجھ سے اچھا تھا جو میرے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور دماغ بھی اس کا تیز تھا، اور میموری بھی اس کی تیز تھی. دکان میری زیادہ چل رہی. الحمدللہ میں اس لائق تو ہوں ہی نہیں، بس اللہ نے دے دیا تو ہے، الحمدللہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کار والا جا رہا ہے بہت خوش ہوگا. نہیں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں، بھوک بہت پیاری لگتی ہے، کھاتا ہوں تو کھانے میں بڑی لذت آتی ہے. وہ بیچارہ امیر آدمی ہے لیکن 2 لقمہ اچھا کھانے کو ہوتے ہوئے نہیں کھا پا رہا. اندر سے اس احساس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹہ ہوتا تھا، اللہ کی حمد میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تحمید میں. تو اللہ کے رسول یہ نعمت بیان کرتے تھے اللہ کی ہمیشہ. تو یہ نعمت بیان کرنا ہے. تو تھوڑا سا وقت میرے حساب سے زیادہ بھی ہو گیا، تو یہ میں نے جو بیسک بات تھی وہ بتا دی، اور ایک دلیل دے کے مثال بتا دی کہ کیسے دلیل لاتے ہیں. یہ ہے کل خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو ہدایت کے توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔